اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 83، جو کہ اس سورت کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 5 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے سورہ یاسین کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا ایک مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات، ہماری زندگی محض ایک مرحلے پر نہیں بلکہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور ہر اگلے مرحلے کی بنیاد اس سے پچھلے مرحلے میں کیے گئے کسب کی بنیاد پہ ہے، اور ہر مرحلے کی ابتدا بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے کسی خشک یا بنجر زمین پر بارش کے پانی کے سبب پھول اور پودے دوبارہ اگاتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کریم نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا فرمایا ہے، جیسے اچھائی اور برائی، کھرا اور کھوٹا، سفید اور کالا، روشن اور تاریک۔ اس کائنات میں جن و انس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی کی رائے عمل اختیار نہیں کر سکتی۔ ان کے ذمے تو جو کام لگا دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اسی کو کیے جا رہے ہیں۔ اب زندگی کے ہر مرحلے کی ایک مدت مقرر ہے، اور اس مہلت کے درمیان انسان اپنی راہ عمل کے انتخاب میں بااختیار ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جو اپنی مرضی کو اپناتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور شیطان جو ازلی دشمن ہے انہیں خوب بہلاتا ہے، پرگلاتا ہے، طرح طرح کے خواب دکھاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اور الٹیمیٹلی انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت دور لے جاتا ہے۔ مولتے عمل کے خاتمے کے بعد ہر کوئی اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ نیک بندوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، جبکہ نافرمان اور شیطانی پیروکاروں کے لیے ان کے برے اعمال کی مناسبت سے مختلف سزاؤں کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو پہلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 68۔ اس آیت کی تلاوت سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو اس سے پچھلا رکوع ہمارا ختم ہوا تھا اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر، اور کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے، اور شہادت دیں گے ان کے پاؤں جو کرتے رہے وہ کسب، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑتے پھریں راہ پانے کو تو کہاں سے سوجے، اور اگر ہم چاہیں تو مسح کر دیں انہیں ان کے مکانات میں، تو نہ تو استطاعت ہو آگے جانے کی اور نہ مراجعت کی یعنی واپس جانے کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سرکش پارٹی ہے اسے اس کی سزا دے دی گئی ہے۔ اب اسی بیک ڈراپ میں یہ آیت، چونکہ اگلا جو ایک پچھلا رکوع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگلے رکوع کی بنیاد ڈالتا ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم معمر کر دیں، معمر یعنی کہ بڑی عمر دے دیں، نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ الٹ دیتے ہیں اسے خلق میں، نُنَقِّص ہم اسے ریورس کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ اب اس ٹرمنالوجی پہ ذرا غور کیجئے۔ نعمر ہو ننقص فی الخلق، معمر جس کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، طویل ہو جائے، اور ننقص الٹا دیتے ہیں یعنی کہ ریورس کر دیتے ہیں۔ آتی ہے عقل اور شعور بھی بڑھتے ہیں، اور پھر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ اب عقل اور شعور مزید بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی عقل اور شعور کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سمجھنے کے بعد کچھ نہ سمجھنے کی سٹیج پہ
پھر بندہ پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 70 جو ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا، اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، ہر بلندی کے بعد ایک پستی ہے. وما علمنا الشعر، اور نہیں تعلیم کیا ہم نے آپ کو کچھ شعر کہنا، یا نہیں سکھایا ہم نے آپ کو شاعری کرنا. وما ينبغي له، اور نہ وہ آپ کے لائق ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، مگر یہ ہے ایک ذکر، ایک یاد دہانی اور قرآن مبین. غور کریں ذرا کہ شعر سے مراد خود سے بنائی ہوئی باتیں، خود سے سوچی ہوئی باتیں، تمنائیں اور خواہشوں کا اظہار ہے. تو شاعر صاحب جو ہیں وہ کبھی تو کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی بدخوئی میں تمام حضور پاک کام ہی ہوتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندوں کا یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کریں. ان کے ذمے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بلا کم و کاس اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، اور لوگوں کو رب حقیقی کی طرف رہنمائی کرنا ہے. اب اسی آیت کا جو آخری پارٹ ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ذکر کو قرآن کریم کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن قرآن مبین سو یہاں سے مطلب یہ بنا کہ ایک ذکر ہے جسے ریمیمبرنس ہوگی، اور جب آپ کو یاد آئے تو پھر قرآن آپ کو وہ رہنمائی مہیا کرے گا جس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی ڈھالنی ہے، جس کے مطابق آپ کو چلنا ہے، جو آپ کا ایک صحیح طرز عمل ہونا چاہیے. وَلِيُنذِرَ، تاکہ آپ آگاہ فرما دیں اس ذکر کے ساتھ اور قرآن مبین کے ساتھ. وَلِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ آگاہ فرما دیں جو ہے زندہ. حیًّا ہے یہ کے ساتھ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا حیّ یا قیوم، زندہ. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے قول کافرین پر. اب قرآن کا معیار جو زندہ اور مردہ کا ہے وہ ایمان اور قرآن کے نور کی حیثیت سے ہے. ایک تو وہ مردے ہیں جو سارا کچھ دیکھ کے بھی بالکل ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 66، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، علمی طور پہ ایمانی طور پہ جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دیا نور کہ لیے پھرتا ہے اسے لوگوں میں. کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ان کے جس کا حال یہ ہے کہ پڑے ہوئے ہیں اندھیروں میں اور وہاں سے نکل نہیں پاتے، اور ہر شے کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے. تو اللہ کریم نے کمال مہربانی سے یہ نعمت ہمیں مستعار دے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اللہ کے حکموں کے تحت استعمال کریں، اور یہ ظاہری طور پہ ہم اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور مغلوب کر دیا ہے ہم نے انہیں ان مویشیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو کچھ کے اوپر تم سواری کرتے ہو، کچھ کے اوپر سوار ہوتے ہو. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کو تم کھاتے ہو. اب کئی طرح کے مویشی ہیں، اور اکثر مویشی انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے قابو میں دے دیا ہے، انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ جیسے جانور کی نکیل پکڑ کے جدھر مرضی ہے گھومتا پھرتا رہتا ہے اور اونٹ سے انکار نہیں کرتا. ہم لوگ اس سے طرح طرح کے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، سواری کرنا، سامان اٹھا لینا، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا، ان کے چمڑے سے خیمے، جیکٹس، جوتے وغیرہ بنانا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں ہے منافع اور مختلف مشروب. جیسے آپ دودھ پیتے ہیں، جیسے چاہے آپ لسی بنا لیں، آپ گھی بھی بنا لیتے ہیں. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ اب شکر پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، لیکن اگر آپ اس پوری آیت کو دیکھیں تو اس سے مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو نعمت اللہ کریم نے دی ہے اس کا مقصد شکر ہے.
اور ظاہری شکل جو ہے وہ تو شکریہ کے کلمات ہیں، لیکن اس کی عملی شکل ان نعمتوں کو احکامات خداوندی کے تحت اپنی اور مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، وَاتَّخَذُوا، اور یہ بنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یا قرار دے لیتے ہیں۔ روٹ ورڈ پہ غور کریے، اخذ کر لیتے ہیں، الف خیزال، یہ سمجھ لے لیتے ہیں، قرار اپنے تئیں یہ سمجھ لیتے ہیں یا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ من دون اللہ آلہۃ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ جو معبود ہیں وہ ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں۔ تو سیدھی سیدھی یہ پھر بات بنی ناشکری والے۔ جو ناشکرے ہوں گے تو جو ان نعمتوں کا کفران کریں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود سمجھنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصلی جو خالق اور مالک ہے اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ جن کو معبود ٹھہرایا ہے نا، اب یہ ان کی حقیقت ہے۔ لا یستطیعون نصرہم، نہیں رکھتے وہ استطاعت کہ ان کی نصرت کریں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے حاضر کیے جائیں گے۔ اب جن کو معبود سمجھا جا رہا ہے دراصل وہ بھی مخلوق ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جس طریقے سے اللہ کریم کی جو باقی مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی اختیار، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کی کیا مدد کریں گے۔ اب کم سمجھ لوگ جو ہیں انہیں حاجت روا سمجھ بیٹھتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ایسے سارے عابد اور ایسے سارے معبود جو ہیں وہ پکڑ کے سب حاضر کر دیے جائیں گے۔ فلا یحزنک قولہم، تو نہ حزن میں ڈال دیں آپ کو ان کے قول، ان کی باتیں، یا آپ کو غمزدہ نہ کر دیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اِنَّا نَعْلَمُ، بلا شبہ، بے شک ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ بھی یہ چھپا رہے ہیں۔ یسرون سرار سے بنا، سین رے، جیسے ہم کہتے ہیں پورا اسرار یا اسرار، کوئی چھپی ہوئی چیز۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا یسرون، جو کہ یہ چھپا رہے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ اوپنلی کرتے ہیں، جو یہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہراً کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ ایسا طرز عمل دیکھ کے جو اللہ کے نیک آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کا دل بہت دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ایک تسلی کے کلمات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو کچھ یہ اوپنلی کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو انہوں نے دلوں میں رکھا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اولم یرا الانسان، اولم کیا نہیں، یرا، یہ را سے بنا، دیکھتا نہیں ہے۔ اولم یرا، کیا دیکھتا نہیں، الانسان، تو کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے خلق کیا اسے ایک نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، تو جب ہی ہو گیا وہ کھلا جھگڑالو، خصیم، خے سواد میم سے بنا، لڑنے جگنے والا، ایک تنازع کرنے والا، اعتراض اٹھانے والا، نقص نکالنے والا۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں کنٹینڈر، ڈسپیوٹنگ، پلیڈر۔ اب جب انسان اپنی خلقیت، اپنے خلق ہونے کی حیثیت پہ غور کرے تو سچی بات تو یہ ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتا کہ کتنی ایک بے وقت شے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس ابتدا کے بعد مختلف مرحلے طے ہوتے گئے، اور اللہ کریم نے جو ایک خلاق عظیم ہیں اسے ایک بہترین صورت پہ کھڑا کیا، اسے بہترین صلاحیتوں سے نوازا، اچھائی اور برائی کا شعور دیا، اور وہ انسان
اپنی اصلیت کو بھول کر اسی رب کریم کے بارے میں طرح طرح کی اعتراضات اٹھانے لگ گئے۔ لو ضرب لنا مثلا، اور پیش کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، ونسی خلقہ، اور بھولا ہوا ہے اپنی خلق کو، اور یہ بھول گیا کہ وہ خود کیسے بنا تھا۔ کالا من یحیی العظام، اور کہتا ہے من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، اور رمیم بنا رمم سے، رے میم میم، بسیدہ ہو جانا، گل سڑ جانا، خستہ ہو جانا، زوال شدہ ہو جانا، یا انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈیکیڈ۔ اب اس بھولے ہوئے انسان کی، اس بھولے ہوئے کی جو جرت ہے، وہ حصہ تک بڑھ گئی ہے کہ اپنے اصلی خالق اور مالک کو بھول کے اس کے مقابل دوسروں کو قرار دینے لگ گیا ہے، دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھا ہے، اللہ کے پیغام پر ذرا کان نہیں دھرتا، الٹا اس پیغام کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اور جو وہ پیغام لائے ہیں ان کا بھی پیغام اڑاتا ہے۔ اور جب اسے اس حقیقت کی خبر دی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا، تو عذرا تفنن، عذرا مذاق یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ کل، کہہ دیں، اے اللہ کے نیک بندو، اے پیغام برو، کہہ دو، جو بھی ایسا سوال کرے اسے بتا دو، یحیی الذی انشأہا اول مرہ، ان کو زندہ کرے گا جس نے بنا کھڑا کیا انہیں اول مرتبہ۔ یہ جو سارے جو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ، اول ٹائم پہ تمہیں تخلیق کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خلق علیم، اور اسے ہر خلق کا علم، وہ ہر طرح کی تخلیق کا علم رکھتا ہے۔ جس ذات نے عدم سے وجود میں لا کے کھڑا کیا، ان کی نشو و نما کی، ان کو مختلف مراحل سے گزار کے چلتا پھرتا بولتا سنتا آدمی بنا دیا، تو اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ ہر طرح کے علوم و فنون جانتا ہے اور طرح کی تخلیقات کو جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے رکھ دیا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو پھر جب بھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ اب ان الفاظ پہ ذرا غور کیجیے کہ وہ باری تعالیٰ، وہ ذات، عظیم ذات، وہ خالق جس نے ہم سب کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا سامان مہیا کر رکھا ہے اور ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، اب وہی اٹھا کھڑا کیا کرے گا۔ اور اس کی ایک نشانی جو ہے وہ سبز درخت سے آگ۔ سبز درخت اور آگ کی حقیقت ایک ہی ہے، بیسک کنسٹیٹوئنٹ دونوں کے ایک ہی، بس صرف ایک روپ کا فرق ہے، اور ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھال دینا اس ماہر خالق کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ دوسرا، اگر آپ وہ جو پہلے آیت نمبر 79 ہے اس پہ غور کریں کہ جس نے اول ٹائم بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا بعد میں بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بھلے انشاءاللہ اگلی آیت میں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی ہے الشجر الاخضر، شجر آپ جانتے ہیں کہ شجر سے مراد درخت ہوتا ہے، اور شجر کو شجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سٹیم ایک ہوتا ہے، شروعات ایک ہوتی ہیں، پھر درخت کی مختلف جو ٹہنیاں، جو برانچز وہ نکلتے، ایک برانچ نکلی اس سے دوسری تیسری چوتھی، چھوٹی 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 آگے پتے ہوتے ہیں۔ تو جو شکل اس طریقے کی ہو اس شکل کو شجر کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک تانا ہے اور اس کے بعد بے تحاشا آگے چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی لفظ سے بنتا ہوتا ہے شجرہ۔ شجرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک جو باپ دادا ہے اس کے آگے اولاد در اولاد در اولاد آگے پھیلتے پھیلتے پھیلتے، تو ہم لوگ اسے شجرہ نسب بھی کہتے ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ تھا الاخضر، تو خضر کہتے ہیں سبز کو، ہرا بھرا، اور اسی سے مراد ایور گرین بھی ہوتا ہے۔ جیسے خضر سے ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام آتا ہے،
جن کے بارے میں اکثر ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب وہ زندہ ہیں، مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو گائیڈنس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ اب اسی نسبت سے خضر کے نام سے ہی ایک گنبد خضرا کا نام بھی ہمارے ذہن میں آتا ہوتا ہے۔ اب اس سے اب شجر کے ساتھ شجر اور خضر دونوں کو ملا کے اب اس مناسبت پہ آپ خود غور کر لیں۔ تو ایک لفظ آیا تھا تو کے دون، جو آیت نمبر 80 کا جو آخری لفظ تھا، تو کے دین کو سلگاتے ہو، سلگاتے ہو، جلاتے ہیں، آگ لیتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہتے ہیں دے کنڈل، تو کے دون دے کنڈل، اگنائٹ، سیٹ اور لٹ فائر۔ تو اس سے یہ بھی تو میننگ نکلتا ہے کہ ایک جب چراغ جل رہا ہے تو اس سے آپ اپنا چراغ جلا لیں، اپنے من کی شمع جلا لیتے ہیں اور اس آگ سے اپنا دیا جلا لیتے ہیں۔ اب یہ سارے آپ آرام سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ اللہ جی جلالکم من الشجر الاخضر نارا، کہ یہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے سبز درخت کی بات ہو رہی ہے جس سے آپ لوگ بھی آگ، کیونکہ آگ کا میننگ ہر وقت ہم جلانا ہی نہ لیں، آگ سے روشنی بھی ہے، آگ سے نور بھی ہے اور آگ سے حرارت بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے غور کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گی۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، تو کیا وہ ذات باری تعالیٰ، اولیس الذی، کیا وہ ذات، کیا وہ جس نے خلق السماوات والارض، خلق کیا ہے السماوات والارض کو، آسمانوں اور زمینوں کو، بے قادر، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے، اللہ یخلق مثلہم، کہ تخلیق فرما دے انہی کی مثل، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، تو وہ تو ہے سب سے بڑا خلق فرمانے والا، علم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کی ہر شے کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ خلق کے لیے کوئی وسائل کا محتاج نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی وسائل کو وجود میں لے آتا ہے۔ وسائل کی محتاجی تو ہمیں ہے، خالق کائنات کو نہیں ہے۔ اب اگر اسی ٹرمنالوجی پہ این یخلق مثلہم پہ اگر آپ غور کریں کہ انہی کی مثل تخلیق، تو اس میں یہ رمز بھی پوشیدہ ہے کہ جو چیز ایک بالکل شروع سے تخلیق کی جاتی ہے وہ ایک مشکل کام ہے، کہ جب کوئی ڈرائنگ ڈیزائن بھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن جب دوبارہ تخلیق کرنا ہو تو آپ کے پاس وہ پہلے والے سارے فارمولے، وہ ساری ایکسپرٹیز، وہ سارے وسائل، وہ ساری مشینری، وہ ساری ڈائیاں، ساری ڈرائنگ ڈیزائن جو ہے اور ایون سانچے وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ اور پھر جب بنانے والا جو ہے وہ ہے خلاق العلیم، جسے ہر طرح کی تخلیق کا علم ہے اور جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی ایک شے کا، این یقولو، تو بس یہ کہہ دے، این یقول لہ، تو اسے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، ہو، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ اب لفظ امرہ، امر سے مراد ہوتا ہے کام، معاملہ، اور بعض اوقات اس سے ہم حکم بھی مراد لیتے ہیں۔ امر کی جمع ہے امور، اور جب ہم اس سے مراد کام لیں گے تو پھر یہ سمجھ رہے ہیں، یہ آیت سمجھنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب جو فزکس کے قوانین ہیں اس کے مطابق ورک، امر کو جب کام کہیں گے تو کام کی انگلش میں ڈیفینیشن بنے گی ورک۔ ورک از اکول ٹو فورس ملٹیپلائڈ بائی ڈسپلیسمنٹ، ڈبلیو از اکول ٹو ایف ڈی، کہ کام وہ ہے، اب پیورلی میں سائنسی لحاظ سے بات کروں، کہ کام وہ ہے جب آپ قوت کا استعمال کریں تو اس چیز میں کوئی حرکت ہو اور اس کی جگہ چینج ہو جائے، اور اگر قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی چیز میں کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی تو اسے آپ کام نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اب کھڑا ہو کے ایک دیوار کو دھکے دینے لگ جاؤں اور دیوار بالکل نہ گرے تو پھر کام کوئی نہیں ہوا۔ ہاں، اگر میرے فورس اپلائی کرنے سے وہ دیوار گر گئی تو پھر کوئی کام ضرور ہوا۔ تو کام میں حرکت انوالو ہوتی ہے، تو کام میں قوت بھی استعمال، فورس بھی استعمال ہوتی ہے اور کام میں کوئی حرکت بھی ہوتی ہے۔ اب دوسرے لفظ آئے تھے کن اور فیکون۔
ان دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، وہ ہے کون، کیاف واو نون، کن۔ کن ایک حکم ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر، ہو جا بھی، اور اس حکم سے ارادے میں جو چیز موجود ہے وہ وسائل کو حرکت میں لاتی ہے اور پھر اس کا ڈسپلے کر دیتی ہے۔ کن کے بذات خود آپ 4 مرحلے کہہ لیں یا 4 شعبے کہہ لیں۔ سب سے پہلا جو شعبہ ہوتا ہے اسے ابدا کہا جاتا ہے، شروعات، وسائل۔ تو پہلا شعبہ کیا ہے؟ وسائل۔ اب جب اللہ کریم کا امر ہے تو اللہ کریم چونکہ وسائل کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب انہوں نے ایک ارادہ کیا اور کن کہہ دیا تو وسائل بذات خود کریٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے خلق، کہ جو شکل، جو شیپ، جو ڈیزائن اللہ کریم کے ذہن میں ہے اور جس کا ارادہ کیا گیا ہے، اب وہ شکل جو ہے وہ ترتیب پا جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے، اسے کہتے ہوتے ہیں تدبیر۔ اس میں اس کی زندگی کی ترتیب اور اس کے محل وقوع جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں اس کے قضاء و قدر کا نظام اور ضبط سے کوئی کڑیاں اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 شعبے مل کے کن۔ اس کے بعد آ گیا تھا لفظ فیکون۔ تو فیکون کیا ہوا؟ یہ کن کے حکم کی تعمیل، ہو جا، وہ ہو گئی، ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی میں چلی گئی، اور نہ اس کا مطلب ہے کہ ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ یہ نامکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافذ العمل ہے اور وہ مکمل بھی ہے، یعنی مکمل صورت میں نافذ العمل ہے۔ وہ چیز لا زمانیت میں مکمل ہے اور زمانیت میں نافذ العمل ہے۔ اب اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، آیت نمبر 82 جو ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کئی رموز سامنے آتے ہیں، میں جس میں سے 2 کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کے مخاطب کوئی شے ہے، وہ شے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی۔ دوسری چیز، کن فیکون کی بات جو ہے وہ اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب اس آیت کا کام پورا ہو جائے گا۔ جیسے ایک شعر بھی ہے، تصویر کائنات نا تمام ہے شاید کہ آریہ صدا دمادم کن فیکون۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب کہا گیا اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی ایک شے کا، شیئن ایک شے، بہت ساری چیزوں کا نہیں، ایک شے کا، یہاں پہ ایک خاص حکمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے ایٹ ون ٹائم ایک چیز کا، نہ کہ بہت کہتے ہیں ہاں اور اگلے مومنٹ پہ آپ کہتے ہیں نہ۔ تو اگر آپ ہاں اور نہ میں پھنس گئے تو یہ بات اصول کے خلاف ہے۔ تو جس بات کا ارادہ کیا اس پہ پکے، کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر قرار دیا ہے۔ اب روح کا تعلق اللہ سے ہے، روح ہر کام کر سکتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص میں روح موجود ہے، تو پھر ہر شخص کے ارادے کی تکمیل کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو اسے اتنے سٹیپس سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ جبکہ اسی روح کے بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے سورہ القمر آیت نمبر 50، وما امرنا الا واحدا کلمح البصر، اور ہمارا امر تو صرف ایک دفعہ کی بات ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ قرآن کریم نے روح کو اللہ کا امر قرار دیا، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں اس کا علم مگر قلیل۔ اب روح میرے رب کے امر سے ہے،
اور اس امر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب ان آیات سے جو فارمولہ، جو کلیہ بنا، وہ یہ ہے کہ آدمی جسمانی طور پہ ایک ناقابل تذکرہ شے تھا، جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اسے حواس مل گئے، پھر وہ بولتا چلتا سارے کام کرتا ہوگا، اور روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب چلتے آخری آیت پہ، آیت نمبر 83، فسبحان اللہ، تو پاک ہے وہ، بجادہ ہی ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں، جس کے بس میں ساری ملکیتیں، سارے اختیار، ساری بادشاہت ہے ہر شے کی، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہے تمہاری مراجعت۔ یہ آیت اس سورت کی اختتامی آیت ہے، اور ایک لحاظ سے اس پوری سورت کا خلاصہ بھی۔ اب ذرا غور کریں، ہر شے اللہ کریم کی ملکیت ہے، ہم خود بھی اور اس کائنات کے میں موجود ہر شے۔ ہمارے پاس جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو وسائل، اگر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو کس بل بوتے پہ ہم ہر چیز کو اپنا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو میری ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہماری اپنی ہے، یا کون سی چیز ہے جو بذات خود ہم نے کریٹ کی ہے؟ کون سے وسائل ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ میری ہے؟ یہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ ہی سے ہے۔ ہماری حیثیت صرف اور صرف ایک یوزر کی سی ہے، آپ یوزر کہہ لیں یا اسے کرایہ دار کہہ لیں، جسے بلکہ وہ والا یوزر جسے اسباب زندگی اور وسائل زندگی ایک مدت معین تک مستعار دیے گئے ہیں، اور اس مدت کے خاتمے پر اس سے پورا حساب لیا جائے گا کہ ان صلاحیتوں کو اور ان وسائل کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ تعالیٰ سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ایک مختصر خلاصہ پوری سورہ یاسین کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمانے کے بعد ہماری ہدایت کا باقاعدہ انتظام فرما دیا، اور اس ہدایت کے انتظام کے لیے اللہ کریم نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور ان کتابوں کو تعلیم کرنے کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا۔ اور کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں میں اچھائی اور برائی کا جو شعور ہے وہ اجاگر رہے۔ اب پیغمبران کرام نے سب سے پہلے خود ان تعلیمات کو اختیار کیا، ان پہ عمل کیا، اور لوگوں کو اس کی تربیت دی۔ ایمان لانے والوں کو انجام بخیر، اور انکار کرنے والوں کو برے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، اور ہماری ضروریات زندگی کے لیے اس دنیا کے اسباب کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ ہم جو چیز ایکسپلور کرنا چاہیں گے اس کے راستے اللہ کریم آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں مہیا کر رکھی ہیں، جنہیں غور و فکر کرنے والے بآسانی پہچان لیتے ہیں، لیکن جو من مرضی کرتے ہیں وہ ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نہ ان سے وہ نصیحت حاصل کرتے، اور کچھ جو کوتاہ بھی ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود قرار دے لیتے ہیں۔ تو کچھ جو ہیں وہ اس کی خلقیت میں شک و شبہ کا شکار ہو کر حقیقت سے دور نکل جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے ہیں، اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کریم سے خوف اور غم کو
دور فرما دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔